اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کے انسان نے بہت ترقی کر لی ہے۔ آج کے ماڈرن سائنس کی بدولت ہمیں ایسی سہولیات میسر ہیں جن کا آج سے چند صدیوں پہلے تصور بھی نہیں تھا، لیکن بعض اوقات اس سائنس سے ہونے والے فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں نیوکلیئر انرجی کو سستی بجلی بنانے کے لیے بہت سی کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ نیوکلیئر پاور پلانٹس بعض اوقات شدید تباہی اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ آج سے تقریباً 33 سال پہلے 1986 کو دنیا کا سب سے ورسٹ سویلین نیوکلیئر ڈیزاسٹر چرنوبل کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہوا، جس کو آج تک دنیا کا سب سے بڑا اور تباہ کن نیوکلیئر ڈیزاسٹر سمجھا جاتا ہے، جس سے ہونے والا نقصان ہیروشیما پر گرائے جانے والے اٹامک بم سے بھی 400 گنا زیادہ تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ یوکرینین گورنمنٹ کو بلین ڈالرز کا نقصان بھی ہوا تھا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا ہونے والا یہ نیوکلیئر ڈیزاسٹر چند ہیومن مسٹیکس کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان مسٹیکس کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ پر موجود نیوکلیئر ری ایکٹرز ہوتے کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ چرنوبل نیوکلیئر پاور اسٹیشن یوکرین کے سٹی چرنوبل سے 16 کلومیٹرز کے فاصلے پر موجود تھا۔ جس سٹی میں یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ موجود تھا وہاں تقریباً 30 لاکھ کے قریب لوگ رہتے تھے۔ ان میں سے ہر ری ایکٹر 1000 میگا واٹس الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان 4 ری ایکٹر سے بننے والی بجلی مل کر یوکرین کی 10% الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کو پورا کرتی تھی۔ ایک نیوکلیئر ری ایکٹر ایک جائنٹ سٹیم انجن کی طرح ہوتا ہے جس میں یورینیم فیوڈ راڈز کو یوز کر کے بڑی تعداد میں ہیٹ کو پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ یہ ہیٹ پانی کو ایویپوریٹ کر دیتی ہے، جس کی مدد سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والی بڑی بڑی ٹربائنز کو چلایا جاتا ہے۔ ان ری ایکٹرز میں ہونے والے ری ایکشنز اس قدر فاسٹ ہوتے ہیں کہ ان کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ان ری ایکٹرز میں کنٹرول راڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ ری ایکٹر کے کور کے گرد ان ری ایکشنز کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والی اوور ہیٹنگ کو روکنے کے لیے مسلسل پانی کو پمپ کیا جاتا ہے۔ یہاں مسلسل پانی کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ری ایکٹر کور ری ایکٹر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں نیوکلیئر ری ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہاں پانی مسلسل پرووائڈ نہ کیا جائے تو اوور ہیٹنگ کی وجہ سے ری ایکٹر کے ایکسپلوڈ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پلانٹ پر بہت سے بیک اپ جنریٹرز کو رکھا جاتا ہے تاکہ جب کبھی پلانٹ پر بجلی موجود نہ ہو تو ان جنریٹرز کی مدد سے پانی کو کنٹینیوسلی پمپ کیا جا سکے۔ لیکن اس میں بھی ایک ایشو تھا کہ ان جنریٹرز کو سٹارٹ ہونے میں 1 سے 2 منٹ کا وقت لگتا تھا۔ ان 1 سے 2 منٹ کے درمیان ایڈیشنل پاور سورس کی ضرورت تھی تاکہ یہ واٹر پمپس بغیر رکے کام کر سکیں۔ چرنوبل کے بنانے والوں کے مطابق اس دوران چاہیے جانے والی الیکٹریسٹی کو اس نیوکلیئر پاور پلانٹ سے ہی پورا کیا جا سکتا تھا، جس کو ٹیکنیشینز ٹیسٹ کرنے لگے تھے کہ کیا واقعی ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے۔ 26 اپریل 1986 کو ٹیکنیشینز ری ایکٹر نمبر 4 کے بیک اپ کولنگ سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان ٹیکنیشینز نے ٹیسٹ کے دوران ری ایکٹر سے سارے کنٹرول راڈز کو ریموو کر دیا، جس کی وجہ سے ری ایکٹر کے کولنٹ ٹمپریچر پر ان کا کنٹرول نہ رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ری ایکٹرز میں ہونے والے فاسٹ ری ایکشن سے پروڈیوس ہونے والی ایکسٹریم ہیٹ نے ری ایکٹر کے کور کو پگھلانا شروع کر دیا۔ چرنوبل ایکسیڈنٹ ری ایکٹر کے فلاڈ ڈیزائن اور اس کو آپریٹ کرنے والے پرسنلز کی ٹریننگ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ ری ایکٹر میں نارملی 211 کنٹرول راڈز موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت کے شفٹ سپروائزر کے مطابق اس نے ورکرز کو صرف چند کنٹرول راڈز نکالنے کو کہا تھا، جبکہ ورکرز نے 8 کے علاوہ تمام کنٹرول راڈز کو نکال لیا، جو کہ اس پلانٹ کے سیفٹی پروٹوکول کے بھی خلاف تھا، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی حالت میں ری ایکٹر میں 15 سے کم کنٹرول راڈز نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اب ری ایکٹر میں صرف 8 کنٹرول راڈز موجود تھے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ری ایکشنز سپیڈ اپ ہونا شروع ہو گئے۔ جب حالات ورکرز کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو سپروائزر نے ان کو فوراً ایمرجنسی بٹن پریس کرنے کو کہا، جس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کو پریس کرتے ہی کنٹرول راڈز ری ایکٹر میں انٹر ہو کر ری ایکشن کو سلو ڈاؤن کرتے۔ لیکن اس ایمرجنسی بٹن نے ویسے کام نہیں کیا جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ کنٹرول راڈز ری ایکٹر میں انٹر ہوئے، ایک ہیوج بلاسٹ ہوا جو کہ اتنا شدید تھا کہ اس نے 1200 ٹن وزنی ری ایکٹر کی چھت کو اڑا کر رکھ دیا۔ ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈینجرس ریڈیشن سے بھرپور یہ آگ آسمان میں 3000 فیٹ بلندی سے بھی زیادہ اونچی پہنچ چکی تھی۔ 15 دن سے بھی زیادہ لگنے والی اس آگ کو بجھانے کے لیے 1.5 ملین سے زیادہ ملٹری اور سویلین پرسنلز کو تیار کیا گیا تھا، جن میں سے 28 پلانٹ ممبرز اور فائر فائٹرز ان ڈینجرس ریڈیشنز کا شکار ہو کر کچھ ہی دنوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حادثے کے بعد پلانٹ کے گرد 30 کلومیٹر کے علاقے کو لوگوں سے خالی کروا لیا گیا۔
ہوا کے ذریعے پھیلنے والی ان ریڈیشنز نے نہ صرف یوکرین بلکہ اسپین، رشیا، سویڈن، فرانس اور اٹلی کو بھی افیکٹ کیا تھا۔ ابھی تک اس پلانٹ کے گرد 30 کلومیٹرز تک کا علاقہ خالی ہے، جہاں ریسرچرز کے علاوہ کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ چرنوبل کے آس پاس کے علاقوں میں ابھی تک یہ ڈینجرس ریڈیشنز موجود ہیں۔ اس ڈیزاسٹر کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز میں کینسر ریٹ اور دوسرے ہیلتھ ایشوز کا انکریز ہونا ہے، جبکہ اکنامکس کے لحاظ سے اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے یوکرین کی گورنمنٹ کو $235 بلین کا نقصان ہوا۔ فیوچر میں ایسے کسی مسئلے سے بچنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ری ایکٹر 4 کے لیے اسٹیچو آف لبرٹی سے 110 کلومیٹر اونچا اسٹرکچر تعمیر کیا، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں ٹائٹینک جتنا جہاز آسانی سے فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس حادثے کے بعد بھی چرنوبل کے باقی 3 ری ایکٹرز میں 14 سال تک ایٹامک ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس جاری رہے۔ آخر کار گلوبل کرٹیسزم اور پریشر کے بعد 2001 میں ان ری ایکٹرز میں ہونے والے کام کو بند کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے واقعے کی تحقیق کے بعد 1992 میں ایک رپورٹ تیار کی، جس میں انہوں نے نیوکلیئر ری ایکٹر کو آپریٹ کرنے والے پرسنلز کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ چرنوبل سے افیکٹڈ ایریاز ابھی تک ویران اور غیر آباد ہیں، جن کو دوبارہ رہنے کے قابل بنانے کے لیے تقریباً 3000 سال سے بھی زیادہ وقت لگے گا۔ تاریخ کے اس ہولناک واقعے کے باوجود بھی بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں نیوکلیئر انرجی پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔